آج ہم آپ کے سامنے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، نمبر 1 پاخانہ، پیشاب، ہوا کا پیچھے کے مقام سے خارج ہونا، نکلنا، کیڑا وغیرہ کا پیچھے کے مقام سے یا آگے کے مقام سے نکلنا، پتھری کا پیچھے یا آگے کے مقام سے نکلنا، اور ودی کا نکلنا۔ ودی اس رطوبت کو کہتے ہیں جو پیشاب کے ساتھ نکلتی ہے اور بعض اوقات پیشاب سے پہلے بھی نکلتی ہے، وہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اور مزی کا نکلنا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ مدی اس رطوبت کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت، جوش کے وقت نکلتی ہے انزال سے پہلے، اس کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عرف عام کے اعتبار سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سب چیزیں چند جملوں میں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی کہ عورت یا مرد کے آگے یا پیچھے کے راستے سے ان میں سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، چاہے وہ پخانہ ہو، پیشاب ہو، منی ہو، وضی ہو، ودی ہو، کیڑا ہو، پتھری وغیرہ ہو، یہ وضو کو توڑ دیتے ہیں۔ اور خون یا پیپ یا زرد پانی انسان کے بدن سے نکل کر بہہ گیا تو یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اور اگر یہ بہا نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر سوئی چبھ گئی یا چاقو کی نوک لگ گئی یا کھرینچ آ گئی اور وہاں پر خون چمکا، لیکن وہ خون اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے بہا نہیں، وہیں رکا رہا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ اگر بہہ گیا، اپنی جگہ سے نکل کر، خون ہو، پیپ ہو یا زرد پانی ہو، تو یہ وضو کو توڑ دے گا۔ اور پانی یا کھانا یا پت یا جمے ہوئے خون کی منہ بھر کر قے آ جائے، الٹی آ جائے، تو یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ بلغم کی جو قے ہے وہ وضو کو نہیں توڑتی۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہے کہ جسے انسان بے تکلف نہ روک سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کے قے آنا۔ اور اگر جمع ہوا خون نہیں ہے، بہتا ہوا خون آیا ہے، تو وہ چاہے تھوڑا آئے یا زیادہ، بہتے ہوئے خون کی اگر کوئی انسان الٹی کر دے گا، وہ چاہے تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں، وہ وضو کو توڑ دے گی۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ جمے ہوئے خون کی کہی ہے۔ جمع ہوا خون جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ منہ بھر کر قے ہو، تو وہ وضو کو توڑے گی، ورنہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور پاگل پن ہو گیا، جنون آ گیا، تو پاگل پن سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ غشی آ گئی، اب وہ چاہے بیماری کی وجہ سے آئی ہو یا نشے کی وجہ سے، تو وہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ بے ہوش ہو گیا، بے ہوشی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چلنے میں، قدم رکھنے میں قدم لڑکھڑانے لگے کسی نشے کے سبب یا کسی اور چیز کے سبب، تو چلنے میں اگر قدم لڑکھڑا رہے ہیں کسی انسان کے، تو یہ چیز بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ نماز جنازہ کے علاوہ رکوع اور سجود والی نماز، رکوع اور سجود والی نماز میں اگر کوئی قہقہا لگا دیتا ہے تو اس کی نماز بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ قہقہا سے جبھی وضو ٹوٹتا ہے جب آپ رکوع سجود والی نماز ادا کر رہے ہیں، اور اگر آپ نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، دوسری باتوں میں، دوسرے کام میں ملوث ہیں، اور آپ نے قہقہا لگایا،
آپ ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قہقہے سے وضو جبھی ٹوٹے گا جب آپ رکوع سجود والی نماز میں ہوں۔ تو پتہ چلا کہ قہقہا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ وہ نماز جنازہ والی نہ ہو۔ اور دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی ناپاک بھی ہوتا ہے اور وہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ وضو کو توڑ دیتا ہے اور وہ پانی ناپاک بھی ہوتا ہے۔ بدن پر جہاں لگے گا یا کپڑے پر لگ جائے گا اس کا دھونا لازمی و ضروری ہے۔ اور نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند کس طرح کہ جسم کے جو جوڑ ہیں وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ اگر جسم کے جو جوڑ ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے سونے کی حالت میں تو وہ وضو کو توڑ دیں گے۔ اور اگر آدمی بیٹھے بیٹھے جھونکا کھا گیا یا اونگ آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جسم کے جو جوڑ ہیں وہ ڈھیلے پڑ جائیں، اس طرح کی اگر نیند ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی، عوام میں کچھ باتیں ایسی پھیل گئی ہیں کہ عرفان یہ سمجھتی ہے کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب تک میں نے جو آپ کے سامنے چیزیں رکھیں بتائیں وہ ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔